کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے بچڑے تیار کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس میں کافی برکتیں اس کام میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے فارمرز کو امپورٹڈ پیڈیگری پالنے چاہیے یا ہمارے پاکستانی لوکل بل جو ہوتے ہیں وہ پالنے چاہیے؟ آپ اگر ایز اے فارمر اس کا کیا جواب دیں گے؟ جتنے بھی برانڈز فارمرز کام کر رہے ہیں وہ اسپیسیفک 2-4-5% کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ماتی بالکل ایسے ہی ہے، جہاں پر اوور فلو آتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بازار نیچے کی طرف جاتا ہے، جو چیز آنکھ کو اچھی لگتی ہے وہ قربانی کے لیے۔ جیسے نے تو یہ سنا ہے کہ ڈی کیٹل فارم تو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، ڈی کیٹل فارم پہ آپ کو جو ہے وہ ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ بیچتا ہی نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو میں مال خود ہی پال لوں اور تیار کر لوں تو وہ میرے خیال سے سستا پڑے گا، اچھا پڑے گا۔ جو آپ منڈی جاتے تھے مال خریدتے تھے معاذ بھائی، تو آپ کی پریفرنس کیا ہوتی تھی کہ آپ کس کے ٹینٹ میں جائیں اور وہاں جا کے خریدیں، یا اسپیسیفک کوئی آپ کا ایک پہلے سے طے ہوتا تھا کہ یار میں اس سے میں لے لوں گا؟ ایک نام ہمارے ذہن میں لازمی ہوتا تھا، وہ تھا عامر دل پسند کا۔ لوگوں نے کی ہیں، فارمرز نے کی ہیں، یا زیادہ جو ہے میں اس کو یوں کہوں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے کی ہیں؟ السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور لاہور سے اسلام آباد موٹر وے M2 پہ اس وقت موجود ہیں، تو روڈ کاسٹ کے اوپر جو آج ہمارے ساتھ کاسٹ موجود ہے اس میں معاذ بھائی موجود ہیں، اور بات ہوگی انڈسٹری کے حوالے سے، بات ہوگی سدراؤ کے حوالے سے، بات ہوگی۔ تھینک یو، چائے منگائی تھی، چائے کے پیسے واپس آ گئے، اور اب اس سفر کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ ڈیزل کرا لیا ہے فل، اور اسلام آباد کی طرف سفر جو ہے وہ اس کا آغاز اب ہو چکا ہے۔ تو جی معاذ بھائی، سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ انڈسٹری کے اندر آپ نے بڑے بڑے نگینے اور بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے متعارف کرائی ہیں، تو اس کی اسٹرگلنگ میں اگر پوچھوں آپ سے تو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک پراپر اس لیول تک جانے میں؟ جی دیکھیں، یہ شوق ہے ہمارا، اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے بچڑے تیار کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس میں کافی برکتیں اس کام میں ڈال دیتے ہیں، اور شوق اسی طریقے سے پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں سفر میں، کچھ چیزیں پسند کی ہیں اور کچھ سودے ابھی پینڈنگ ہیں، اور کوشش کریں گے کہ وہ سودے جو ہے مکمل کریں یہاں سے جانے سے پہلے انشاءاللہ۔ اچھا، میں نے نا ایک رات کو ایک سوال کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ کو کیا لگتا ہے فارمرز کو امپورٹڈ پیڈیگری پالنے چاہیے یا ہمارے پاکستانی لوکل بل جو ہوتے ہیں وہ پالنے چاہیے؟ آپ اگر ایز اے فارمر اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے اس میں سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے کہ آپ کس بریڈ پر کام کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہم ایز اے فارمر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، ہر چیز کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو اس میں جو برہمن بریڈ ہے وہ کافی حد تک ہمیں اچھا رسپونڈ کرتی ہے بنسبت لوکل بریڈ کے۔ ایسے ہی کیونکہ وہ بریڈ جو ہے وہ بنی بیف کے لیے ہے، اور اس نے پر ڈے کے حساب سے ویٹ گین کرنا ہے، اور آپ کی لوکل بریڈ جو ہے وہ ایک ٹائم پر آگے بس کر جاتی ہے۔ انشاءاللہ آگے اور اچھا مال آپ کو دیکھنے کو ملے گا، مطلب ایزی ورک ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، الحمدللہ۔ ایسے ہی اچھا، میں اگر ایک اور سوال تھوڑا سا ذرا شائقین یہ پوچھ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پیڈیگری کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم امپورٹڈ پہ بات کر رہے ہیں، تو قربانی لورز کے لیے کیا ہے؟ تو قربانی لور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ برہمن، برافرڈ، اینگس، برینگس اور یہ شابرے، ان سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل ہم آدمی، بات یہ ہے کہ جس طرح کی چیزیں تیار ہو کر آتی ہیں وہی چیزیں ٹرینڈنگ میں آتی ہیں، اور جب یہ چیزیں تیار ہو کر آئیں گی تو ہمیں پوری امید ہے کہ لوگوں کو پسند بھی آئیں گی اور لوگ اس طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا معاذ بھائی، ایک اور سوال یہ ہے کہ آج کل کے برانڈز کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ برانڈز جتنے بھی ہیں، میں سب قابل احترام ہے، قابل عزت ہیں، کراچی سے اسلام آباد تک جتنے بھی برانڈز فارمرز کام کر رہے ہیں وہ اسپیسیفک 2-4-5% کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب برانڈ تو وہی بنا رہے ہوتے ہیں جو 2-4-5% آپ کی قربانی کسٹمرز ہیں، بالکل ایسے۔ لیکن اوور آل اگر میں پورے کنزیومر کی بات کروں 2-4-5% سے ہم اس انڈسٹری کو تو نہیں ناپ سکتے نا۔ اس انڈسٹری کو ناپنے کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ وہ والی ایک اختیار کرنا پڑے گا اپنے فارم کے اوپر، جس میں ایک قربانی والے کو جو ہے وہ اچھے رنگ، نسل، اچھا ماربلنگ گوشت اس کو پہنچے۔ تو اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ ماتی بالکل ایسے ہی ہے، جہاں پر اوور فلو آتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بازار نیچے کی طرف جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کی کیپیسٹی ہے لوگوں کی، اور اس کیپیسٹی سے زیادہ مال جب تیار ہو کر آئے گا تو پھر اس کے ریٹس جو ہیں وہ پرائزز نیچے کی طرف جائیں گے، ڈاؤن کی طرف۔ ایک لمٹ میں رہ کے کام کرنا چاہیے، لمیٹڈ مال آپ پالیں، اتنا مال پالیں جتنی آپ کے پاس کٹنگ۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ منڈی کلائنٹ جو ہے یہ فارمر کا کلائنٹ نہیں ہے،
اس کے لیے بازار بہت بڑا ہے، اور ہمارے پاس جو لوگ ہم سے مال لے رہے ہیں یا فارمر سے لے کے مال قربان کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک لمیٹڈ گراؤنڈ ہے. ان کی سلیکشن ہے. بالکل ایسا یہ چاہے وہ ان کو اس چیز سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ وہ کلر کیا ہے، نسل کیا ہے، ان کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. جو چیز آنکھ کو اچھی لگتی ہے وہ قربانی کے لیے جیسا ہے بھی موجود ہے. صحیح ہے. اچھا، آپ لوگ اسپیسیفک ان کے لیے اس کیٹیگری پہ کام نہیں کر رہے ہوتے میرے خیال سے. آپ لوگ جو ہے وہ ایک مور دین 2 ملین اور 3 ملین والوں کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیے اماد بھائی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں خود قربانی لور ہوں، تو مجھے جو اپنے لیے اچھا لگتا ہے وہ میں اپنے فلاگ میں ایڈ آن کرتا ہوں، اور اس میں سے جو میرے کلائنٹس کو پسند آتا ہے وہ میں مطلب اچھا، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ڈی کیٹل فارم تو کچھ دیتا ہی نہیں ہے. ڈی کیٹل فارم پہ آپ کو جو ہے وہ ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ بیچتا ہی نہیں ہے. وہ کے کانسیپٹ سے کہ آپ مال سولڈ ہی نہیں کرتے ہیں، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ شائقین آپ کو سننا چاہتے ہیں. اماد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ شوق شروع کیا تھا اپنے گھر کی قربانی کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ایک لمیٹڈ ہی تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے 2023 کے بعد جا کے ہم نے اس کا ایکسٹینڈ کیا، اور اب الحمدللہ اب مال جو ہے پہلے سے زیادہ تیار کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی مال دے سکیں. جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو بھی ہم مال دے رہے ہیں اور اپنے گھر کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں. پیدا قربانی لور تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یار مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو میں مال خود ہی پال لوں اور تیار کر لوں تو وہ میرے خیال سے سستا پڑے گا، اچھا پڑے بالکل گا. ایسے ہی. ہماری بات یہ کہ یہ مال جو ہم قربان کر رہے ہیں گھر پر، یہ مال خرید کر تو آج کے ٹائم پہ کافی مشکل ہو جاتا. اچھا معاذ بھی، آپ نے کہا آپ قربانی لور ہے، تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے منڈیاں آپ نے بھی کی ہوں گی، پرچیزنگ کے حوالے سے منڈی گئے ہوں گے خریداری کرنے کے لیے. تو آپ کے دور میں جب آپ پرچیزنگ کرتے تھے، جو اتنے دیو ایکل بل جو ہے، وہ کون سا فارمر جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار میں اس سے لیتا تھا اور میں نے اس سے بڑے بڑے بچڑے لے کے ذبح کیے؟ کافی بڑے نام ہیں، کافی بڑے فارمز ہیں جہاں ہم جاتے تھے، وزٹ کرتے تھے، اور ایز اے قربانی کسٹمر، ایز اے قربانی کسٹمر مال خریدتے تھے اور قربان کرتے تھے. یا اسپیسیفک کوئی آپ کا ایک پہلے سے طے ہوتا تھا کہ یار میں اس سے میں لے لوں گا؟ دیکھیں اماد بھی، مال کی خریداری کے لیے جب بھی ہم گھر سے نکلتے تھے تو ایک نام ہمارے ذہن میں لازمی ہوتا تھا، وہ تھا عامر دل پسند کا. عامر دل پسند. وہاں سے ہم نے شوق جو ہے دیکھا بھی ان کو شوق کرتے ہوئے، اور جس طریقے سے وہ مال پالتے تھے تو کوشش اپنے پاس بھی یہی رہی کہ اسی طریقے سے مال پالے اور اسی طریقے سے تیار کر کے گھر پر قربان کرے. اچھے انسان بھی تھے، مطلب وہ گائیڈ لائن بھی بہت اچھی دیتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے کچھ پوچھا ہو اور انہوں نے اس کا جواب ہمیں نہیں دیا ہو یا بتانا مناسب نہ سمجھا. انہوں نے ہمیشہ ہمیں ایک اچھی گائیڈ لائن دی، اور آج بھی الحمدللہ جس طریقے سے چل رہے ہیں انہی سب چیزوں کو فالو کرتے ہوئے. کافی فرق ہے، پرائسز میں کافی فرق ہے. ابھی پیچھے جس طریقے سے آپ پنجاب گھوم رہے ہیں، یہاں پر آپ پرائسز دیکھ رہے ہیں مال کے، جو اچھی چیز ہے اس کے پرائس تھوڑے زیادہ ہیں. اچھا، وہ زیادہ آپ لوگوں نے کیے ہیں، فارمرز نے کیے ہیں، یا زیادہ جو ہے میں اس کو یوں کہوں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے کیے ہیں؟ دیکھیے، مال تو ہماری ضرورت ہے اور مال کے لیے ہمیں نکلنا پڑتا ہے، اور یہاں پر آتے ہیں، مال خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی چیز ملے اور اسے ہم اپنے فلاک میں ایڈ آن کریں اور وہ پال کے آ کے ڈیلیور کریں. میں کراچی سے یہاں تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر تو آگے ہوں گے ابھی تک. تقریباً 1000 کلومیٹر کے اندر 2 بچے سے نظر آئے، ایسے ہی جو ہماری چوائس میں، جو آپ کی چوائس میں ہے. دو بلز جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ رکھے ہیں، جو بھی فائنل نہیں ہوئے، جو بھی فائنل نہیں ہوئے، انشاءاللہ ہو جائیں گے اللہ کی ذات سے. انشاءاللہ ہو جائیں گے. مگر سلیکشن میں 1000 کلومیٹر چلنے کے بعد جب 2 جانور آتے ہیں ناظرین، تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹ سی بات ہے اس کے اوپر پہ 2 سال، اس کے اوپر 2 سال ہیں، اور ان کے مالکوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز پسند کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی پرائس تھوڑے سے ہائی. اب ہمارے پاس 200 مال آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سے 150 پلس جو ہے وہ میری سلیکشن کا مال ہے، اور الحمدللہ بہت بھرپور مال. مطلب 2027 میں، 28 میں، 29 میں اس نے جی بالکل 30 تک کا فلاگ الحمدللہ ہمارے پاس کمپلیٹ. 30 تک کا کمپلیٹ ہے ماشاءاللہ. اور ابھی جو خریداری ہو رہی ہے وہ 2031 کی ہو رہی ہے. ہاں، اس میں 2028 کے لیے بھی لیں گے، 27 کے لیے بھی لیں گے، کیونکہ بچڑے جو ہر سال چلے جاتے ہیں ہمارے پاس سے، تقریباً ابھی 20 سے 22 بچڑوں کا ہمارے پاس بیچ میں گیپ آیا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں اس گیپ کو فل اپ کرنے کی. ڈونلڈ ٹرمپ بیک اپ پر ابھی فی الحال کچھ ہیں نظروں میں، وہ انشاءاللہ سودے ہمارے پینڈنگ ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اس طرح کے 2-3 بچڑے اور ایڈ آن کریں تاکہ لوگ اسے پسند کریں اور اپنا شوق پورا کریں. نیکسٹ ایئرس کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم امپورٹڈ پیڈیگری بلز بھی دیکھ رہے ہیں قربانی کے حوالے سے، اور یہ پر ڈے کے حساب سے ویٹ گین کرتی ہیں. تو ہم پالنے والے کے لیے اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ کوئی ایسی چیز ہمیں ملے جس پر ہم پالیں اور وہ نظر آئے. تو اچھا ہے، امپورٹڈ پیڈیگری بل زیادہ اچھے ہیں. معاذ بھائی، آپ کی پیڈیگری بول کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا آپ چائے ضرور پیئے. چائے گرم جو ہے وہ بڑی زبردست ہوئی. نیا ایکسپیرینس ہم کر رہے ہیں اس وقت، اور M2 کے اوپر اسلام آباد موٹر وے پہ گفتگو اس طریقے سے جاری ہے. معاذ بھائی نے بڑی
تفصیلی جو ہے وہ بریف کرا ہے آپ کو کہ شوق بیسیکلی ہے کیا. جب آپ ایک کوئی بچہ لیتے ہیں اس کو پھر 3 سے 4 سال پالتے ہیں اور جانور تو نہیں بول سکتا نا, آپ کو سمجھنا ہوتا ہے اس کی حرکتوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کراتے ہیں, پھر اللہ اس میں برکت دیتا ہے. لیکن ہم نے جانا ہے اسلام آباد پنڈی, اور انشاءاللہ وہاں پر پہنچ کے ایک سرپرائز ہے. وہ انشاءاللہ اگر یہ وہ سرپرائز ہمارا سلیکشن میں آ جاتا ہے, ویڈیو لگے گی انشاءاللہ ہمارا بھی آ جائے گا. جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے. اور بس بات یہ ہے کہ پسند آنی چاہیے, چیز پسند آئے گی تو انشاءاللہ فلاگ میں ایڈ کریں گے. ہم آپ سے اس طرح گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے. آج M2 کے اوپر ایک بڑی اچھی گفتگو صبح 6:19 پہ آپ کے ساتھ ہم مخاطب ہیں. روڈ کاسٹ لگ جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ کے میسیجز اور کامنٹس بتائیں گے کہ آپ کو اس طرح کی گفتگو پسند آئی تو انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور پھر کراچی ہو یا اسلام آباد ہو, پھر دیگر فارمر کے ساتھ بھی اس میں اس طرح گپ شپ رہے گی. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ, اپنا رکھیے گا بہت خیال. ملتے کسی اور روڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.